بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے بہشت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 26 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 459۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت جلدی اب ہم صرف تمہاری خبر لینے کی طرف متوجہ ہوں گے، اے جنات و انسان، تو آخر تم پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 31 اور 32۔ یعنی ابھی تو دور تکلیف ہے، مختتم طور پر جزا و سزا کا دور نہیں ہے، اور گزشتہ آیت کے تعلق سے ابھی نظم عالم کے بے شمار کام یہی کرنا ہے۔ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب اور سب کاموں کا دور ختم ہو جائے گا اور بس تمہاری جزا و سزا کا معاملہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اب یہ ان مکلفین کے حسن عمل اور سوء عمل سے وابستہ ہے کہ کس کے لیے یہ بشارت ہو اور کسی کے لیے انذار، مگر چونکہ وہ جن کا ضمیر مطمئن ہو اور وہ ایمان اور عمل دونوں اعتبار سے نجات اخروی کے مستحق ہوں، نسبتاً کم ہی ہوتے ہیں، اس لیے اکثریت کے لحاظ سے اسے تحدید ہی کہہ سکتے ہیں، جس کے ساتھ اس کے بعد والی آیت بھی متناسب ہے۔ اور ایسی تحدیدی آیتوں میں یہ اختتامی جملہ جو ہر فقرے کے بعد دہرایا جاتا ہے، تحدیدی جز بن جاتا ہے کہ جتنا ہو سکے تم ہماری نعمتوں کو جھٹلائے جاؤ۔ اب وہ دن آ رہا ہے جب تمہاری خبر لی جائے گی۔ فراغ کے دو معنی استعمال ہوتے ہیں، نمبر 1 قصد کرنا، نمبر 2 کسی کام سے فارغ ہونا۔ اس جگہ پہلا معنی مراد ہے، یعنی ہم عنقریب بروز محشر تمہارا قصد کریں گے، یعنی تم سے اپنے عقائد و اعمال کی باز پرس کریں گے، یا یہ کہ جس طرح کوئی مصروف آدمی دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر کسی خاص کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہم بھی عنقریب بروز محشر تمہاری طرف متوجہ ہو کر تمہاری خبر لیں گے۔ اور تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ثقلان سے مراد ہم اور قرآن، اور جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جن میں ایک دوسری سے بڑی ہے، ایک کتاب اللہ جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری میری اطرت اہل بیت، یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچیں گے۔ اور مقصد یہ ہے کہ بروز محشر قرآن و اہل بیت کی مخالفت کرنے والوں سے باز پرس کی جائے گی۔ پس آیت مجیدہ میں اگر ثقلان سے مراد جن و انس ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ جن و انس بروز محشر ہم تم سے خبر لیں گے اور باز پرس کریں گے کہ قرآن و اہل بیت سے تم نے کیا سلوک کیا، اور اگر آیت میں مخاطب قرآن و اہل بیت کو قرار دے دیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ اے قرآن و اہل بیت، ہم بروز محشر تمہارے دشمنوں سے ضرور باز پرس کریں گے اور ان کو سزائیں دیں گے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے، اس دن جنہوں نے مظلوموں پر ظلم کیا ہوگا ہم مظلوموں کی فریاد رسی کریں گے، کیا یہ تمہارے لیے بڑی نعمت نہیں؟ خبردار، قیامت کے روز ہونے والے سوال و جواب کی مخالفت نہ کرنا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں، نشانیوں اور حکمتوں کو بیان فرمایا ہے، پھر ارشاد کیا ہے کہ دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ذات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہاں پر خداوند کریم کافروں اور فاسقوں کو خبردار کرتے ہوئے ان کو جہنم کی خبر سناتا ہے اور متقی اور صالح افراد کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ ہم اپنی گفتگو میں بتائیں گے کہ یہ خبر بھی اپنی جگہ پر نعمت ہے۔ سب سے پہلے تو ارشاد ہوتا ہے کہ اے جن و انس، ہم نے تمہارے اعمال کے بدلے میں بہت جلد سزا و جزا دینے کا ارادہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر محاوروں میں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی شاگرد اپنے استاد کی خلاف ورزی کرے، یا کوئی نوکر مالک کی، یا بیٹا باپ کی، تو کہا جاتا ہے صبر کر، میں تیری خبر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی گناہ گاروں کو متنبہ کر کے فرما رہا ہے کہ یہ خیال نہ کرنا کہ تمہارا حساب نہیں ہوگا، ہر چیز کا اپنا اپنا وقت ہے۔ کل یوم ہوا شان، اس وقت اور کام ہے اور کل اور ہوں گے۔ زمانہ بدل جائے گا، وقت بھی بدلے گا، اس وقت صرف اور صرف باز پرس ہوگی، نیکوکاروں کو جنت اور بروں کو جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ فراغت کا معنی قصد کرنا ہے۔ جناب محقق تبریسی تفسیر المجموع البیان میں فرماتے ہیں،
فراغت کے دو معنی ہیں، ایک قصد کرنا یعنی کہ بہت جلد ہم ارادہ کریں گے اے جن و انس تمہاری جزا کا۔ اگر فراغت کا ظاہری معنی کام سے فارغ رہنا ہے اور اس کا برعکس مصروف رہنا ہے، یہاں پر یہ معنی درست نہیں ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص فارغ نہیں ہے، یعنی مشغول اور سرگرم عمل ہے، لیکن یہ معنی ذات احدیت کے لیے قطعی طور پر صحیح نہیں ہے، بلکہ باعث فکر ہے، بلکہ باعث کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے فراغت اور مصروفیت کا تصور بھی غلط ہے۔ یہ باتیں انسانوں کے ساتھ خاص ہیں، ایک درزی ہے، دوسرا لوہار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مشغل ہی نہیں، وہ تو مالک کائنات ہے، اس کے ارادے سے ہر چیز تیار ہو جاتی ہے، جیسے کہ دعائے جوشن کبیر میں ہے، اے وہ خدا جس کو ایک سوال دوسرے سوال سے نہیں بھلاتا، اے وہ خدا کہ جس کو ایک چیز دوسری چیز کے دیکھنے سے مانے نہیں ہوتے، اے وہ خدا کہ جس کو رونے والوں کی گریہ وزاری عاجز نہیں کرتی۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خداوند کریم قیامت کے روز کس طرح پوری کائنات سے حساب لے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ آنے واحد میں سب مخلوقات کو رزق دیتا ہے، تو اسی طرح وہ ہر چیز سے حساب بھی لے گا۔ اب جبکہ یا اللہ کی آوازیں بلند ہیں، وہ سب کی آوازیں سن رہا ہے، پوری کائنات کی التجائیں اور دعائیں سنتا ہے۔ اے وہ کہ جس میں کوئی چیز سننا مشغول نہیں کرتا، تو ہر دعا مانگنے والے کی بات سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور اپنی بارگاہ اقدس میں سوال کرنے والے کو بڑی مہربانی کے جواب دیتا ہے۔ مختلف کام اور حصے مشترک۔ خداوند کریم تو مالک و خالق ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم انسان کے بارے میں سوچیں تو انسان کے اعضاء مختلف کاموں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن حص ایک ہوتی ہے، یہ بھی خداوند کریم کا عطیہ ہے۔ طب یونانی میں انسانوں و حیوانوں کا دماغ ہی بنیادی چیز ہے، اس سے 5 جدول تیار ہوتے ہیں، ایک آنکھ کے راستے سے کہ دیکھتی ہے، دوسرا کان کی طرف سے کہ سنتے ہیں، تیسرا ذائقے کے ذریعے سے کہ چکھتے ہیں، اور ناک کی طرف سے کہ بو محسوس کرتے ہیں، اور چمڑے سے اس سے لمس ہوتا ہے۔ 5 مختلف احساسات اسی ایک حص سے پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کام، کوئی احساس دوسرے کو کچھ نہیں کہتا۔ ایک زبان ہے، وہ خوراک کی لذت محسوس کرتی ہے، ناک کی بو اور خوشبو سونگھتی ہے۔ ایک قوت ہے جو لمس کو محسوس کرتی ہے، آنکھیں دیکھنے کا کام کرتی ہیں، اور کانوں کے ذریعے آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ آپ اس کو حوض سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اس میں 5 جگہوں سے پانی گر رہا ہے۔ 5 مختلف قسم کے ادراکات ایک حصے مشترک میں داخل ہوتے ہیں۔ جب تک مختلف اعضاء کام نہیں کریں گے، ایک عضو بھی کام نہیں کر سکتا۔ معرفت نفس۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ وجود انسان میں نفس کا کیا مرتبہ ہے۔ یہ ایک غیر مرئی چیز ہے جو تمام انسانی بدن پر اپنا کنٹرول قائم کیے ہوئے۔ اس ایک نفس انسانی کے اندر کتنی قوت ہے، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ علماء اخلاق نے فضائل نفسانی کی بنیاد پر 4 چیزوں پر رکھی ہے: حکمت، عفت، عدالت، شجاعت۔ ان چاروں سے جو شاخیں نکلتی ہیں وہ سب مل کر 48 ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کا نفس ان منزلوں سے گزر جاتا ہے تو روحانیت کی پہلی منزل میں داخل ہوتا ہے، یعنی حق الیقین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری منزل وجدان کی، اور تیسری منزل جذب کی، اور چوتھی منزل فنا کی آتی ہے۔ اس کے بعد نفس کی ترقی کے لیے کوئی درجہ باقی نہیں رہتا۔ ان تمام منزلوں کو سوائے اہل بیت علیہم السلام کسی نے طے نہیں کیا۔ اسی لیے صوفیاء کرام و مشائخ اعظام کے تمام سلسلے حضرت علی علیہ السلام پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، اور انہی کی پیروی کو سالکان راہ طریقت اپنے نفس کا کمال سمجھتے ہیں۔ نفس کی ایک ایک منزل میں ہزار منزلیں اور ایسی سامنے آتی ہیں کہ ان کے درمیان جو لطیف فرق ہوتا ہے، انسانی طاقت نہیں کہ انہیں بیان کر سکے۔ مثال کے طور پر ایک محبت کو لیجئے، یہ بھی نفس کی قوت ہے، مگر کوئی بتا سکتا ہے کہ محبت کے بے شمار دھارے جو قلب انسانی سے پھوٹتے ہیں، ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ ایک محبت وہ ہے جو ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے، ایک محبت وہ ہے جو اولاد کو ماں باپ سے ہوتی ہے، ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک روشن دماغ حکیم بھی نہیں بتا سکتا۔ پھر ایک محبت رشتہ داروں سے ہوتی ہے، ایک استاد کو شاگرد سے اور شاگرد کو استاد سے ہوتی ہے۔
ایک محبت شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے، پھر کھانے پینے کی، لباس کی محبت، مکان کی محبت، اسباب خانہ داری کی محبت، اہل فنون کی، اپنے اپنے فن سے محبت۔ غرض اسی محبت کی ہزارہ قسمیں ہیں اور ان سب کے دھارے ایک دل سے پھوٹ رہے ہیں۔ کیا صاحب حکمت و قدرت ہے ہمارا خالق کہ اس نے ایک کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے۔ غور کریں کہ جب اپنے نفس کی قوتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں تو خالق نفس کی قوتوں کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر ہمارے دل میں ایک جذبہ محبت ہی تو نہیں، جذبہ عداوت بھی، پھر اس کی بھی اتنی ہی دھاریں لیجئے، پھر جذبہ نفرت و حقارت و تعظیم و تکریم بھی ہے۔ 52 منزلیں جو بتائی گئی ہیں، ان کی اقسام کو جمع کیجئے، لاکھوں قوتیں ایک دل کے اندر سموئی ہوئی ہیں۔ جن و انس کو ثقلان کیوں کہتے ہیں؟ جن و انس کو ثقلان کہنے کی وجہ ہے، تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ ثقلان مادہ ثقل سے ہے، جس کا معنی ہے بہت بڑا کام۔ ہر مہم اور اہم چیز کو ثقل کہا جاتا ہے، یعنی بھاری، وزنی، اہمیت والی۔ یہ خفیف کے مقابلے میں آتی ہے۔ خفیف یعنی معمولی چیز۔ تمام موجودات جن میں جمادات، نباتات، حیوانات، بری و بحری مخلوق اہمیت کی حامل ہیں، اور یہ تمام چیزیں جن و انس کے لیے بنائی گئی ہیں۔ کیا کہا گیا، اے جن و انس، تم جانور نہیں ہو، اس لیے تمہاری حرکات، سکنات، گفتار و کردار، نظریات کی روز قیامت باز پرس ہوگی۔ یہ سب چیزیں لکھی جائیں گی اور آخرت میں ان کی جزا و سزا ہوگی۔ اے جن و انس، تم مکلف ہو، یعنی تم پر چند شرعی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ کچھ فرائض و واجبات ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اور ان کو ترک کرنا جرم ہے۔ تفسیر نمونہ میں ہے کہ ثقلان کا مادہ ثقل بروزن کبر ہے، جس کے معنی بار سنگینی کے ہیں۔ یہ وزن کے معنی میں بھی آتا ہے۔ باقی رہا ثقل بروزن قبر۔ عام طور پر یہ فقط مال و متاع اور مسافر کے سامان کے لیے بولا جاتا ہے۔ جن و انس کے گروہ پر اس کا اطلاق ان کی معنوی سنگینی کی بنا پر ہے، کیونکہ خدا نے انہیں عقل و شعور اور علم و آگہی کے لحاظ سے مخصوص وزن اور قدر عطا کی ہے۔ جسمانی طور پر بھی مجموعی حیثیت سے قابل ملاحظہ سنگینی کے حامل ہیں۔ اس لیے سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں، جس کے ایک معنی قیامت کے دن انسانوں کا قبروں سے خروج ہے، لیکن بہرحال زیر بحث آیت کا یہ مفہوم زیادہ تر معنوی پہلو رکھتا ہے، خصوصاً ایسی صورت میں کہ جبکہ گروہ جن کے بارے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی خاص وزنی جسم نہیں رکھتے۔ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ ان دو گروہوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس بنا پر ہے کہ وہ عمدہ گروہ جو تکلیف شرعی سے مکلف ہیں، یہی وہ دو ہیں۔ اس مفہوم کا بیان کرنے کے بعد دوبارہ اس سوال کی تکرار کرتا ہے کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ قرآن و اہل بیت کی عظمت کا کیا کہنا؟ ہم پہلے یہ عرض کر چکے ہیں کہ ثقلان کا معنی ہے دو اہم اور غیر معمولی چیزیں۔ شیعہ سنی کتب میں یہ بات درج ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک روز منبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں دو گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اطرت و اہل بیت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت رسول علی، زہرا، حسن و حسین اور ان کے باقی فرزند ہیں۔ اب آپ ہی دیکھیے کہ امت محمد نے ان کی آل پاک کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا۔ تشریح: قرآن خدائی قانون ہے جو قیامت تک چلنے والا ہے۔ رسول کے بعد اس کو سمجھانے والے اور جاری کرنے والے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو خود غرضی کے اندیشوں سے پاک ہوں، خلاف حکم خدا کوئی فیصلہ اپنی طرف سے صادر نہ کریں۔ توریت بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آئی تھی، لیکن اس کے احکام بتانے والے غیر ذمہ دار نااہلوں نے اس میں وہ تصرفات کیے کہ پائے اعتبار سے گر گئی، اور بجائے ہدایت کے بنی اسرائیل میں وہ ضلالت پھیلی کہ بار بار ان پر خدا کے عذاب نازل ہوئے۔ کتاب موجود تھی مگر نافذ کرنے والے نااہل تھے۔ اپنی اغراض کے پیش نظر آیت کا مطلب توڑ موڑ کر جو چاہتے بیان کر دیتے تھے۔ ان کا رخ خدا کی طرف نہ تھا بلکہ بندوں کی طرف تھا۔ وہ بجائے خدا کے بندوں کو خوش کرنا چاہتے تھے۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ان کے بعد امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ہر فرقہ اپنی حقانیت کا ثبوت قرآن ہی سے پیش کرے گا۔ نیز یہ بھی جانتے تھے کہ آپ کے بعد فتنہ و فساد پھوٹ نکلیں گے۔ کنز الاعمال میں ہے کہ حضور کی 950 حدیثیں ایسی ہیں جن میں ان فتنوں کی خبر دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث کا مضمون یہ کہ فتنے تم پر اس طرح برسیں گے جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے، اور باطل حق کو چھپانے کی کوشش کرے گا اور بدی نیکی پر غالب آئے گی۔ ان خوفناک حالات سے بچانے کے لیے حضور کوئی مرکز و مرجع ایسا بتانا چاہتے تھے جس کی طرف رجوع کر کے لوگ امر حق کا پتہ چلا سکیں اور ضلالت سے محفوظ رہیں۔ اس کے متعلق چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، لوگوں میں تم پر 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت یعنی اہل بیت علیہم السلام۔ میں جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور یہ کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے جب تک حوض و کوثر پر میرے پاس نہ جائیں۔ اس حدیث کے متعلق چند باتوں پر غور کیجیے۔ الف، حضور نے قرآن کے ساتھ اپنے اہل بیت علیہم السلام کو کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اہل بیت پر پورا اعتماد تھا کہ یہ کتاب خدا کے خلاف ہرگز کوئی عمل نہ کریں گے۔ بے، یہ سمجھتے ہوئے کہ قرآن صامت ہے، وہ کسی غلط عمل پر ٹوک نہیں کر سکتا، لہٰذا ایک ناطق معصوم کو ساتھ کیا گیا کہ وہ غلط عمل کرنے والوں اور آیتوں کا غلط مطلب بیان کرنے والوں کو ٹوکتا رہے اور صحیح عمل بتاتا رہے۔ جیم، یہ بھی بتا دیے کہ جو لوگ اہل بیت سے تمسک رکھیں گے وہ کبھی گمراہ نہ ہوں گے کیونکہ ان کے عمل میں غلطی نہ ہوگی۔ دال، یہ بھی بتا دیے کہ ان دونوں سے تمسک رکھنے میں نجات ہے، ایک کو کافی سمجھنے میں نجات نہیں ہے۔ یہ بھی بتا دی کہ یہ دونوں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، یعنی قرآن و اہل بیت ساتھ ساتھ چلیں گے۔ کوئی زمانہ ایسا نہ ہوگا کہ قرآن اور اہل بیت نہ ہوں، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ قرآن کا کوئی صحیح مفہوم بتانے والا موجود نہ تھا، اسی لیے ہم گمراہ ہو گئے۔ نمبر 2، دوسری حدیث، میرے اہل بیت علیہم السلام کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی سی ہے کہ جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا اور جس نے روگردانی کی ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا۔ نمبر 3، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ علی کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں، جو عمل علی کا ہے وہ قرآن کا حکم ہے، اور جو قرآن کا حکم ہے وہی علی کا عمل ہے۔ اس سے زیادہ حضور امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے اور کیا سامان کر سکتے تھے؟ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کے 2 بازو ہیں، علم اور عمل۔ اگر علم کو صحیح مرکز سے نہ لیا جائے تو وہ وبال بن جائے گا، اور اگر عمل کو صحیح مرکز سے نہ لیا جائے تو وہ کھلی گمراہی ہوگا۔ قرآن ایسی کتاب نہیں کہ جو شخص اس کو سمجھ لے اس سے ایسے لوگوں سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو خدا کے ہاں پڑھے ہوتے ہیں اور رسول کے تعلیم کردہ ہوں، یہی لوگ راسخون فی العلم کہلاتے ہیں۔ قرآن کے متعلق جو تفسیر و تعویل وہ بیان کریں وہی قابل عمل ہے، ورنہ قدم قدم پر گمراہی کا اندیشہ ہے۔ اگر صرف قرآن حدیث کے لیے کافی ہوتا تو امت 73 فرقوں میں تقسیم نہ ہوتی اور تفسیر بالرائے کا سلسلہ نہ چلتا۔ جس نے کوئی آیت ایسی نہ چھوڑی جس میں علماء کا اختلاف نہ ہو۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں اس اختلاف کی صورتیں ملاحظہ فرما لیجئے۔ متکلم کے کلام کا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے، نہ کہ 10-20۔ اگر صرف کتاب خدا ہدایت کے لیے کافی ہوتی تو خدا یہ نہ فرماتا تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے ایک کتاب بھیجی اور روشن نور یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15۔ کتاب کے ساتھ ساتھ نور کو رکھنا اس کی دلیل ہے کہ ایک آدھی کافی نہیں۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ ہر زمانے میں کتاب کے ساتھ تو ایک ناطق ہادی اور ہونا چاہیے جو نور رسول کا جز ہو۔ چنانچہ ایک ہادی معصوم ہر زمانے میں ساتھ رہا اور اب بھی ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ لوگ اس کی طرف رجوع نہ کریں، خدا کی حجت تو تمام ہو گئی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دونوں گروہوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، پس تم دونوں ہماری کس کس کی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ظاہری سی بات ہے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت جزا کی جگہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں سنفرغ لکم ایھا الثقلان اسی معنی کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اے جن و انس، عنقریب ہم ارادہ کریں گے تمہاری جزا و سزا کا۔ اس وقت کام عمل کا وقت ہے اور کل عمل نہیں ہوگا بلکہ حساب و کتاب ہوگا۔ آج عمل کا دن ہے نہ کہ حساب کا، اور کل حساب ہوگا اور عمل کی ضرورت نہ ہوگی۔ ثقلین و ثقلان، رفعی اور نسی حالت میں ایک چیز ہے، ان کا معنی و مفہوم ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن و انس کو ثقلین کہا گیا ہے، یعنی وہ دو اہم مخلوق ہیں۔ اس کی دوسری وجہ تفسیر کشاف میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جن و انس، تمہاری ذمہ داری بہت زیادہ ہے، تم دونوں عقلاء میں سے ہو، اس لیے تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں، آپ دونوں کو عقل دی گئی، اس لیے اس عظیم امانت کا خیال رکھنا جیسا کہ خود ارشاد خداوندی ہے۔ بے شک ہم نے روز اول اپنی امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو پیش کی، انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا، اس سے ڈر گئے، انسان نے اس کو اٹھا لیا اس لیے کہ وہ اپنے حق میں ظالم اور نادان ہے۔ سورہ احزاب آیہ نمبر 72۔ تفسیر القرآن میں ہے کہ اس آیت کے متعلق چند سوالات پر غور کرنا ہے۔ نمبر 1، وہ امانت کیا تھی جس کو خدا نے آسمان و زمین اور پہاڑوں کو پیش کیا؟ اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ امانت سے مراد نیابت الہیہ ہے۔ یہ عہدہ چند شرائط کے ساتھ کسی کے سپرد کرنا تھا، اپنی تمام کائنات کو اس شخص کے سپرد کرنا تھا جو اس امانت کا امین ہوگا۔ اس کو افعال میں مختار بنایا جائے گا، وقتاً فوقتاً اس کا امتحان بھی لیا جاتا رہے گا۔ افعال بد کی سزا ملے گی اور افعال نیک کی جزا۔ ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو اور ذرہ بھر بدی کی ہوگی تو سب کا حساب لیا جائے گا۔ غور کیجئے کتنی سخت ذمہ داریاں اس امین پر عائد ہوتی ہیں۔ یہ ذمہ داریاں بتا رہی ہیں کہ اسے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، راہ اعتدال پر قائم رہنا ہے کہ در صورت نافرمانی اس کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ امانت روز اول پیش کی گئی ہے اور وہیں اس کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نمبر 2، آسمان و زمین اور پہاڑوں پر اس امانت کو کیوں پیش کیا گیا جبکہ خلافت عرضی کے فرائض انجام دینے کی ان میں اہلیت نہ تھی؟ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان سے مراد اہل آسمان یعنی فرشتے، اور زمین سے مراد اہل زمین یعنی انسان و دیگر مخلوق ہے، اور اہل جبال سے مراد قوم جن ہے جن کو خدا نے پہاڑوں پر آباد کیا۔ چونکہ یہ سب ذی عقل و ذی شعور ہیں، لہذا محبت کے لیے ان تینوں گروہوں کے سامنے امانت الہیہ کو پیش کیا گیا۔ نمبر 3، مذکورہ بالا شرائط پر نظر رکھتے ہوئے اہل آسمان و اہل جبال نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر انکار کر دیا، اور وہ ڈر گئے کہ ایسے بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز راستے پر کون چلے گا؟ ہماری توبہ ہے، ہمارے بس کا روگ نہیں، آزادی سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ تاج اپنے سر پر رکھ کر کون بے شمار مصیبتوں میں اپنے آپ کو پھانسے۔ اب حضرت انسان کی سنیے، اس امانت کے اندر حکومت کی چمک دیکھ کر راڑ ٹپک گئی اور جھٹ اقرار کر لیا کہ اس بار کو اٹھا لوں گا۔ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ قوت شہوی کی بنا پر جاہل تھا اور قوت غضبی کی بنا پر ظالم، فوراً ہاتھ ڈال دیا اور یہ امانت کا تاج اپنے سر پر رکھ لیا۔ حقیقت یہ کہ اس کام کو اس کے سوا دوسرا کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ظالم اور جاہل ضرور تھا، لیکن اس کے ساتھ عقل کا پتلا بھی تھا اور ان سرکش قوتوں کا گلا گھونٹنا بھی جانتا تھا۔ گرنے پر آئے تو حیوانوں سے بدتر ہو جائے، ابھرنے پر آئے تو فرشتوں سے اونچا ہو جائے۔ نیک و بد دونوں راستوں کو سمجھنے والا ہے، صاحب اختیار بھی ہے، جس راستے کو چاہے اختیار کرے۔ جو لوگ غور و فکر سے کام نہیں لیتے ان کی تو بلا جانے رہے۔ منازل حیات پر
سوچ سمجھ کر چلنے والے تو وہ جانتے ہیں کہ انسان کیسے خطرناک موڑ پر کھڑا کیا گیا ہے۔ اس کے ایک طرف بدبوؤں کا انبار اور دوسری طرف خوشبوؤں کا ذخیرہ، اس کو بیچ میں کھڑا کر دیا گیا ہے اور اختیار دیا گیا ہے کہ ان میں سے جس طرف کی جو چیز پسند ہو اٹھاتا ہوا زندگی کی آخری منزل تک پہنچ جائے۔ اس کا دامن دل دونوں طرف کھینچ رہا ہے۔ اب اپنے اختیار کو صحیح طریقے سے صرف کرنا اس کی فلاح کا باعث ہوگا، ورنہ ذرا سی چوک میں جہنم رسید۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ امانت سے مراد معرفت الہی ہے، یہ انسان کے سوا کسی دوسری مخلوق کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جس سے بالاتر کوئی مقام معرفت نہیں۔ انسان سے کمتر حیوان ہے، اس کا معرفت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے وہ مکلف نہیں، اس کے اندر شوق اور معرفت کا بھی فقدان ہے۔ انسان سے بالاتر ملائکہ ہیں، ان کی معرفت محدود ہے۔ جو جس مقام پر ہے قیامت تک اس جگہ رہے گا، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہی رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہی رہے گا، جو سجدے میں ہے وہ سجدہ ہی میں نظر رہے گا۔ معرفت میں کوئی ترقی اس کے لیے نہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں انسان ہے جو اگر شوق معرفت نہیں رکھتا تو حیوانوں سے جا ملتا ہے اور مکلف ہونے کے باوجود وہ کلاوہ تکلیف اپنی گردن سے نکال دیتا ہے، اور اگر شوق معرفت ہے تو ترقی کرتا کرتا کن فیکون کی دولت پا لیتا ہے اور فرشتے اس کی منزل معرفت کو تکتے رہ جاتے ہیں۔ ایک اہم سوال یہ کہ یہاں تک مفسرین نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ نوع انسان سے من حیث الانسان متعلق ہے، لیکن امانت یا خلافت الہیہ کا تعلق انبیاء و مرسلین سے ہوتا ہے، اور آیت میں ظلم و جہول کا لفظ آیا ہے۔ انبیاء میں یہ عیب ہوتے نہیں، پھر امانت کا تعلق ان سے کیسے ہوگا؟ ظلوماً جہولا کا لفظ نوع انسانی کی فطرت و جبلت کی بنا پر کیا گیا ہے، یعنی قوت غضبی اور شہوی کے لحاظ سے یہ دونوں قوتیں ہر نبی اور رسول میں ہوتی ہیں۔ اگر یہ دونوں قوتیں نہ ہوتی تو وہ حکومت الہیہ کے فرائض انجام دے ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر ان کو جو روح نبوی دی جاتی ہے، اس سے وہ ان قوتوں پر اسی طرح کنٹرول کرتے ہیں کہ جن کا ایک قدم جادہ اعتدال سے نہیں ہٹتا۔ وہ ان دونوں قوتوں سے کام لیتے ہیں مگر بہت سوچ سمجھ کر۔ اگر ان میں قوت غضبی نہ ہوتی تو کفار و مشرکین سے جنگ نہ کر سکتے، اور اگر شہوی قوت نہ ہوتی تو ان کے اولاد نہ ہوتی اور کھانے پینے کی طرف رغبت نہ ہوتی۔ بہرحال آیت میں الانسان سے مراد تمام انسان نہیں بلکہ الف لام میم تخصیصی کی بنا پر وہ انسان مراد ہوگا جو انتخاب الہی میں آ چکا ہوگا۔ عام انسانوں میں تو فاسق و فاجر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ امانت و خلافت الہیہ کے امین کیسے بن سکتے ہیں؟ واقعتاً فرض ہے، بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے خلاف کوئی کام کرے۔ اکثر لوگ تو اس طولانی موجوں کے سامنے خود کو کھڑا نہیں رکھ سکتے، ایک عورت کو دیکھ کر اپنے جذبات و احساسات پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کیا، اب فرق نہیں پڑتا کہ موت آ جائے۔ جب انسان اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جاتا ہے تو مرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ جب فرشتہ اجل مرد مومن کے پاس آتا ہے تو ہنستا مسکراتا سفر آخرت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا بوجھ۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے جن و انس کو ثقلان کہا گیا ہے، کیونکہ لوگ ظاہر میں گناہ کو چھوٹا تصور کرتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم جس گناہ کو چھوٹا اور معمولی خیال کرتے تھے وہ ایک پہاڑ کی مانند کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13، ہم نے ہر آدمی کا عمل اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ ہے، قیامت کے دن ہم اس کے سامنے نکال کر رکھ دیں گے کہ وہ اس کو ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں اپنے سامنے پائے گا۔ تفسیر القرآن میں ہے انسان جو کچھ عمل اس دنیا میں کرتا ہے خدا کے منتظمین
خدا کے متعین کردہ فرشتے ہر ایک عمل کو چھوٹا ہو یا بڑا لکھے جاتے ہیں، پس اپنی قسمت انسان گویا خود بناتا رہتا ہے۔ آخرت میں اس کے انجام کی بھلائی یا برائی اس کے سیرت و کردار پر موقوف ہوگی۔ عذاب و ثواب کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اور روز قیامت وہی اعمال نام کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اسے پڑھ اور نیکی بدی کا حساب کر کے خود ہی اپنے متعلق فیصلہ کر۔ خدا کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہ رہ کر برائیاں کرے گا اس کا نقصان اس کی ذات ہی کو پہنچے گا، کسی کا کیا بگڑے گا۔ بعض علماء ثقلان کو اس آیت وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کے زمین اپنے دفینوں کو باہر نکالے گی، چونکہ زمین سے اجسام نکالے جائیں گے اس لیے اس کو ثقل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ثقلان کا معنی اور مفہوم واضح ہو گیا کہ جن و انس عقل و شعور رکھتے ہیں، اس لیے ان دونوں پر کچھ فرائض و واجبات عائد کیے ہیں، ان پر عمل کرنا ہی ان کی نجات کا باعث بنے گا۔ پھر کہا گیا کہ اے جن و انس، بھلا تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو ٹھکراؤ گے، کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔